دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کروشیا اعظم یعنی سائرس دی گریٹ نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد کس طرح رکھی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورلڈ۔ دوستو کروشیا اعظم جنہیں پارس کا بادشاہ اور دنیا کا پہلا انسان دوست حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے، تاریخ کے ایک عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا عہد نہ صرف جنگوں اور فتوحات کے حوالے سے مشہور ہے، بلکہ ان کے دور میں جو اصلاحات کی گئیں اور حکمرانی کی جو نئی مثالیں قائم کی گئیں وہ آج بھی دنیا کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو آئیے کروشیا اعظم کی زندگی اور ان کے دور کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ کروشیا اعظم کی پیدائش تقریباً 600 قبل مسیح میں ہوئی۔ وہ پارس ایران کے علاقے کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد کمبوجیہ اول اور والدہ ماندانا کی نسل کا رشتہ میڈیا سے تھا۔ ان کے والد کا تخت کا وراثت کے طور پر حاصل ہونا تھا، لیکن تاریخ کے مطابق کروش نے اپنے خاندان کی سلطنت کو زیادہ وسیع کرنے کے لیے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ کروش کی حکمرانی کا آغاز مادی سلطنت کے خلاف بغاوت سے ہوا۔ 550 قبل مسیح میں کروش نے مادی سلطنت کو شکست دی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد کروش نے اپنے علاقائی اثرات کو بڑھانے کا آغاز کیا اور ایک وسیع سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ پہلے ایرانی حکمران تھے جنہوں نے ایرانی پلیٹ فارم کو مشرق وسطیٰ اور دیگر خطوں میں پھیلایا۔ کروش نے اپنی فوجی حکمت عملی کے ذریعے نہ صرف ایرانی سرزمین کو پھیلایا بلکہ مصر، شام، بابل اور لیدی تک اپنے قدم جمانے شروع کیے۔ ان کے سب سے مشہور فتح بابل کی فتح تھی۔ 539 قبل مسیح میں کروش نے نبوخت نصر دوم یعنی بابلی بادشاہ کی سلطنت کو فتح کیا اور بابل میں امن قائم کیا۔ کروش کی ایک اہم فتوحات میں ساردیس یعنی لیدیا کی فتح کرنا بھی شامل تھی۔ لیدی سلطنت کے بادشاہ کروسس کو شکست دے کر کروش نے اپنی سلطنت کو مزید وسیع کیا۔ کروش نہ صرف ایک فاتح تھے بلکہ ایک جدید حکمران بھی تھے۔ ان کے حکمرانی کی سب سے اہم خصوصیت ان کے انسانی حقوق کے بارے میں فکر تھی۔ کروش کے دور میں مذہبی آزادی۔ کروش نے اپنی سلطنت میں مذہبی آزادی کی حمایت کی۔ انہوں نے بابل کے لوگوں کو اپنے مذہب کی عبادت کرنے کی آزادی دی اور یہ قدم ایک نئی روایتی حکمرانی کی طرف تھا۔ سلطنت کا نظم۔ کروش نے اپنے حکومتی معاملات کو درست اور شفاف بنانے کے لیے نئے ضوابط متعارف کروائے۔ اس کے اصلاحات نے ایک مضبوط حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیا جس کی بدولت سلطنت میں استحکام قائم ہوا۔ مختلف اقوام کے حقوق۔ کروش نے مختلف اقوام کے حقوق کی حفاظت کرنے کا عہد کیا۔ ان کی حکمرانی میں ہر قوم کو اپنی ثقافت، رسم و رواج اور زبان کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل تھی۔ قید خانوں میں رہنے والوں کو آزادی۔ کروش نے اپنے مشہور سلطنتی منشور میں بابل کی قید خانوں میں بند تمام لوگوں کو آزادی دی۔ اس منشور کو کروش کا منشور کہا جاتا ہے جو تاریخ کے پہلے انسانی حقوق کی دستاویزات میں سے ایک ہے۔ کروش ایک باعزت اور متقی حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی سلطنت کی فلاح کے لیے کام کیا اور اپنی سلطنت میں عدلیہ کے انصاف، فوج کی بہادری اور عوامی فلاح کے کاموں کو ترجیح دی۔ ان کی انسانیت پسندی اور رحم دلی کا جذبہ بے مثال تھا، جس کی وجہ سے وہ صرف نہ لوگوں کے درمیان بلکہ دشمنوں کے درمیان بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ کروش کا زوال ایک قدرتی عمل تھا اور اس کی موت 530 قبل مسیح میں ایک جنگ کے دوران ہوئی۔ تاہم اس کی سلطنت کا زوال اس کے بعد نہ ہوا بلکہ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کمبوجیہ دوم نے اس کی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ کروشیا اعظم کا ورثہ دنیا کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی سلطنت نے نہ صرف سیاسی حکمرانی کے نئے طریقے اپنائے بلکہ انسانی حقوق کے بارے میں ایک نئی سوچ کو جنم دیا۔ اس کو کروش کا منشور آج بھی دنیا کے انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے ایک اہم نمونہ ہے۔ کروشیا اعظم کی زندگی اور سلطنت کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ نہ صرف اس کی جنگی فتوحات تک محدود بلکہ اس کی حکمرانی کے دور میں جو انسانی اقدار اور اصلاحات متعارف کرائی گئی وہ آج بھی تاریخ کی صفحات پر زندہ ہیں۔ ناظرین، ان معلومات کا حوالہ جن کتابوں سے لیا گیا ان میں دا ہسٹری آف دی پرشین امپائر بائی اے.ٹی. اولمسٹیڈ، سائرس دی گریٹ لائف اینڈ لیگیسی بائی دا جان کرٹس، دا پرشین امپائر اے ہسٹری بائی دا جان کرٹس شامل ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔